السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے گناہوں کے 3 دیوان۔ عزیز سامعات، جس طرح مختلف اذکار کا اجر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا ہے، اسی طرح جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کی سزا بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہوں کے 3 دیوان ہیں۔ وہ گناہ، نمبر 1 وہ گناہ جسے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشتا، نمبر 2 وہ گناہ جس کی اللہ تعالیٰ کچھ پرواہ نہیں کرتا، نمبر 3 وہ گناہ جس میں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چھوڑتا۔ آئیے ان کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ وہ گناہ جسے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چھوڑتا وہ شرک ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا انسان جو شرک کی حالت میں مرا، اسے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آیت کا مفہوم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا طوفان باندھا۔ شرک کے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے توحید کے بارے میں سمجھنا ہے۔ توحید کی شرعی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، الوہیت، اچھے ناموں اور بلند صفات میں یکتا اور تنہا قرار دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا، اور اللہ کی جانب سے آپ جو شریعت لے کر آئے اس کی پیروی کرنا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کا خالق، رازق، زندگی عطا کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ بالفاظ دیگر کہا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے جملہ افعال میں یکتا اور تنہا قرار دینا، مثلاً پیدا کرنا، روزی دینا، زندہ کرنا، موت دینا وغیرہ۔ دوسری قسم الوہیت، ہر قسم کی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا اور تنہا قرار دینا۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ بندوں کے تمام تر افعال، مثلاً دعا، نظر، ذبح، امید، خوف، توکل، رغبت، ڈر، انابت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور تنہا قرار دینا۔ تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جن ناموں سے معصوم کیا، خود کو جن ناموں سے معصوم کیا ہے یا جن اوصاف سے متصف قرار دیا ہے، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کو منفرد اور یکتا مانا جائے۔ فرمان الہی ہے، اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقین جانو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ شرک نہ کرنا، معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ شرک نہ کرنا، معاذ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا دیا جائے اور راکھ بنا دیا جائے، پھر بھی زندگی کے آخری لمحے تک شرک نہ کرنا۔ دوسرا گناہ جس کی اللہ تعالیٰ کچھ پرواہ نہیں کرتا، وہ عبادات میں کمی ہے۔ اس دیوان میں اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں، یہ بندے کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ مثلاً کسی دن کا روزہ جسے اس نے چھوڑ دیا یا نماز چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ اسے چاہے گا تو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اور جس دیوان میں موجود کسی فرد کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، وہ بندوں کے آپس کے مظالم ہیں۔
جن کا بدلہ اور قصاص ضروری ہے۔ ایسے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے۔ اب قیامت کا دن ہے، انصاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کا قانون تو ہے نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ جائیں گے۔ تجارت نیکیوں کی ہوگی، جس کے حقوق غصب کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ نیکیاں حقداروں میں بانٹیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، نعوذ باللہ، پھر وہ جہنم رسید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ پھر اسے سب کے سامنے بٹھایا جائے گا، وہ بدلے میں اس کی نیکیاں لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کے ظلموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور نعوذ باللہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میری دلی دعا ہے کہ ہم کبھی بھی شرک کر کے اپنے خالق کو ناراض نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور حقوق العباد کا اتنا احترام کریں کہ اپنا حق چھوڑ دیں اور دوسروں کی حق تلفی کبھی نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔